علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی ترقی کے مدارج، روحانی سطح پر اس کا کوئی پیمانہ اور لطائف کی روحانی اصطلاحات، مدارج وغیرہ، اس پر تصوف اور طریقت کی کتب میں تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اس جہان میں، جس جہان میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، یہاں معانی جسمانی اور جسدی ملبوس میں ظاہر ہیں۔ ہماری اصل شخصیت روح ہے، روح اللہ کا امر ہے، اور روح میں نزول و صعود، حبوط و معراج، دونوں صلاحیت، دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ روح نے نزول کرتے کرتے، حبوط کرتے کرتے عالم ناسوت میں پڑاؤ ڈال دیا، پھر یہ صعود کرتے کرتے، عروج کرتے کرتے بزم دیدار الہی میں حاضر ہو جائے گی۔ حضرت روم علیہ الرحمہ کیا خوب فرما گئے کہ روح کو زخمی نہ کرو، چونکہ یہی روح ہے جو تمہیں یہاں لائی ہے، اور یہی روح ہے جو بزم دیدار الہی میں پہنچا دے گی۔ تو اب یہ جو جسم ہے، یہ ایک لباس ہے، یہ صرف دنیا تک محدود ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مادی جہان کے عناصر پر محنت کر کے جہاز بھی بنایا جا سکتا ہے اور بنایا گیا، راکٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور بنایا گیا، ایسے اجسام بنائے گئے جو مختلف پلینٹس پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہاں سے معلومات جمع کرتے ہیں۔ ترقی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک طبق سے دوسری طبق کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ سورج اور چاند کی تسخیر کی بات بھی قرآن کر رہا ہے۔ نوامیس سے جہان پر شب خون کی بات بھی کتاب اللہ میں ہے۔ لیکن یہ جو شہودی جسم ہے، کثیف جسم ہے، اس کے اثرات ہیں۔ ان کثیف اثرات کو بھی جب اوپر کی طرف مؤثر بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے لطیف انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو کثیف جہان کی باتیں ہیں۔ لطیف جہان، عالم روحانی، وہاں سفر کا اختیار، سفر کی استعداد اور سفر کی صلاحیت روح کو میسر ہے، بالیدہ روح کو۔ وہ روح جو جسم پر غالب رہی، حوائج پر غالب رہی، شرائع کی پابند رہی، تکوین کی پابند رہی، تشریع کی پابند رہی، احکام کی پابند رہی، نور نبوت و رسالت کی فرمانبردار رہی۔ روح لطیف ہے، اس کو لطافت سے خاص انجذاب ہے۔ اب روح کی ترقی عالم بالا کی طرف تین طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک وجود کے اندر، دوسرا آفاق میں، اور تیسرا شریعت کی حقیقت یعنی طریقت میں۔ وجود کے اندر فطرتی طور پر اللہ کا نور متجلی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، لم یسعنی سمائی ولا ارضی ووسعنی فی قلب عبد المؤمن تقی نقی ذکی۔ تو وجود کے اندر
روحانی سفر کہ روح جسم پر غالب رہے، حوائج پر غالب رہے، تمام چیزیں منظم رہیں، ضبط نفس رہے، اوامر پر عمل رہے، نواہی سے پرہیز رہے، معروف مختار رہے اور منکر فراموش رہے۔ تو یہ وجود کے اندر اللہ کے نور کا حصول ہے، اللہ کی نور کی تجلی کا مشاہدہ اور دیدار ہے۔ ایہو تن رب سچے دا حجرا اس چیز کا مصداق ہے۔ اب یہ جو وجود کے اندر نور الہی کی دریافت ہے، اس کو باہر کی جہان پر، یعنی کائنات صغیر مرتبہ جامعہ جب اپنی جامعیت میں اس نور کا ادراک کر لے تو اس کو خارجی جہان پر اپلائی کرے۔ خارجی جہان پر جب اپلائی کرے گا تو خارجی جہان میں ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا نور متصرف، محکم، متدبر اور مؤثر ہے اور چھایا ہوا ہے۔ جس طرح مولا المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ الا رأیت اللہ معہ، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے ساتھ اللہ کو نہ دیکھا ہو۔ یہ اب عرفان کا نقطہ کمال ہے۔ وجود کے اندر نور ازل کی دریافت، وجود سے باہر، کائنات صغیر سے باہر، مرتبہ جامعہ سے باہر، اس زبدہ اور نچوڑ سے باہر، کائنات کبیر میں نور کا ادراک، اور اس کے بعد شریعت مطہرہ، شریعت بیضاء کی روشنی میں شریعت کی حقیقت یعنی طریقت کے مدارج طے کرتے چلے جانا کہ آدمی انابت اختیار کرے، توجہ اختیار کرے، توبہ اختیار کرے، مراجعت اختیار کرے، خشیت اختیار کرے، خشوع اختیار کرے، ورع اختیار کرے، زہد اختیار کرے، رہبت اختیار کرے، رغبت اختیار کرے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ پھر وہ وجود کے اندر جو الطاف ہیں ان سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ جس وقت لطافت اختیار کر لیتا ہے تو پھر لطائف سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ پھر قلب حقیقی بینا، روح متجلا، سر متکشف، عقل بصیرت افروز، نفس معرفت آشنا، وجدان عشق آموز، اور خفی اور اخفا میں مستی و سرمستی کی بہاریں، یہ پھر یہاں پر یہ جو وجود ثقیف ہے جو دراصل وجود لطیف کے رہین منت ہے، یہ جب لطافت اختیار کر لیتا ہے تو لطائف سے شاد کام آشنا ہو جاتا ہے اور لطائف کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ بس یہ روحانی سفر ہے، روحانی سفر کی یہی مدارج ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرت شمس تبریز اقطاب المدار میں سے ہیں، اولیاء اکرام علیہم الرحمہ کی وہ جماعت کہ جو قطب المدار کی پیروی میں اور نیابت و خلافت میں کام کر رہی ہے، جن کو محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکوینی فرائض سونپے۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں اہل بیت سے نیچے صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن الیمان کو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ایسی معلومات عطا فرمائی تھی، کچھ ایسا منصب عطا فرمایا تھا کہ اس حوالے سے صحابہ اکرام بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی ان سے خوشہ چین تھی۔
اس طرح باطنی ادراکات کے حوالے سے ایک خاص شمع عطا فرمائی تھی میرے آقا و مولا علیہ السلام نے سیدنا زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی صحابہ بھی ان کے خوش چین تھے. تو یہ بعض جو امور ہیں وہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے مداریت کے حوالے سے عطا فرمائے ہیں. ایسے بزرگوں کو اقطاب المدار کہتے ہیں، ان کے بڑے کو، ان کے شیخ کو قطب المدار کہتے ہیں. جس طرح ابلاغ و ارشاد والے بزرگوں کو اقطاب الارشاد کہتے ہیں اور ان کے بڑے کو قطب الارشاد کہتے ہیں. بعض اہل علم نے لکھا ہے، یعنی اہل علم تصوف نے، کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز بیک وقت قطب المدار بھی تھے اور قطب الارشاد بھی تھے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تکوینی امور سے زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو تکوینی امور سے متعلق ہو اس کا تشریعی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہیں، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے. شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. مثلا ہم قرآن عظیم میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں تشریع کی نصرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں اور تکوین کی نصرت حضرت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریع کی نصرت اور نمائندگی فرما رہے ہیں اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام تکوین کی نمائندگی فرما رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں آپس میں گہرا امتزاج ہے. حقیقت ایک ہے ہر ایک شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کٹب کے اگر ذرے کا دل چیریں.